الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واتل علیہم نبأ ابن آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین. اور آپ تلاوت کیجئے ان پر بنی آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ کہ جب انہوں نے دو قربانی دی تو وہ قربانی ایک سے تو قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ دوسرے سے قبول نہیں کی گئی. تو ایک نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ میں ضرور بالضرور تجھے قتل کر دوں گا. تو کہا قَالَ انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک سوائے اس کے نہیں اللہ قبول کرتا ہے عبادات کو متقین سے. اور اسی میں ہمارے لیے جو آج کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ عبادت کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. عبادت کر لی، اب عبادت کے بعد دو چیزوں کا خیال لازمی رکھنا ہے. پہلی چیز کہ انسان اس عبادت کو ریاکاری سے بچا کے رکھے. اور یہ ریاکاری کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یہ عبادت کرنے سے پہلے، عبادت کرنے کے دوران اور عبادت کرنے کے بعد آخری سانس تک انسان کو اس ریاکاری سے اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. ورنہ یہ ریاکاری، یہ عمل، یہ انسان کے نہ صرف عمل کو برباد کرے گا بلکہ انسان کے گلے کا طوق بچ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ ہے وہ 3 لوگوں کے بارے میں ہوگا. ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کی نعمت رکھی جائے گی اور وہ اس کو پہچان لے گا، پوچھے گا دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا اللہ میں نے قرآن پڑھا، تیرے لیے یہ دین سیکھا سکھایا، تو اللہ ہی میں نے تیرے لیے کیا. اللہ کہے گا نہیں، جھوٹ بولا تو نے. کہا تو نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تجھے کہا جائے کہ ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھا قرآن یاد ہے، کتنی زیادہ احادیث یاد ہیں، کتنی خوبصورت آواز ہے، تاکہ لوگ تیری آواز سے خوش ہوں اور تیری تعریفیں کریں. تو نے اس لیے یہ کام کیا. تو اس لیے اس کو سر کے بل گرا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا بندہ لایا جائے گا. دوسرا کون ہوگا؟ دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے کوئی ایسی مد نہیں چھوڑی ہوگی، کوئی ایسا رستہ نہیں چھوڑا ہوگا جہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے اور اس نے نہ کیا ہو. سارے رستوں میں اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا. اس کو لایا جائے گا، دیکھو بھائی اپنی نعمت کو پہچانو. وہ پہچان لے گا اور جب وہ پہچانے گا تو کہے گا اللہ یہ تو میں نے تیرے لیے خرچ کیا، سب جگہ تیری راہ میں تیری خوشنودی کے لیے میں نے کام کیا. اللہ کہے گا نہیں، جھوٹ بولا تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں دیکھو کتنا سخی آدمی ہے، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا آدمی ہے. اس کو بھی سر کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا. تیسرا آدمی آئے گا اور وہ تیسرا کوئی چھوٹا موٹا اجر لے کے، چھوٹا موٹا مار کا سر انجام کر کے نہیں آئے گا، بلکہ وہ شہید ہو کے آئے گا. شہید جتنا بڑا درجہ لے کے آئے گا اور کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا اور تیری راہ میں شہید ہو گیا. کہا کہ کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے. نہیں، تو نے اس لیے جنگ لڑی
اور اس لیے قتل ہو کے آیا تاکہ لوگ تجھے کہیں واہ دیکھو بھائی کتنا بہادر آدمی ہے، اس کو بھی جہنم کے بل سر کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جس چیز کا میں تم پہ خوف کھاتا ہوں ان چیزوں میں سے جن کا میں تم پہ خوف کھاتا ہوں، کہا اس میں کیا ہے؟ الشرک الاصغر، وہ چھوٹا شرک ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ ہم تو شرک کو جانتے ہیں، شرک سے نکل کے تو ہم اس اسلام پہ آئے ہیں، شرک کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اسی لیے کیا تاکہ شرک کو چھوڑ دیں، اب یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ان کے ذہن میں سوال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الریا، یہ ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری یہ نہیں ہوتی کہ انسان شروع سے، چلے یہ بھی ایک قسم ہے لیکن یہ نہ ہونے کے برابر یہ کام ہوتا ہے کہ انسان شروع سے جو نیت ہے عمل کی وہ دوسرے کو دکھانے کے لیے کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں تھوڑا سا بھی اگر ایمان ہو وہ یہ کام نہیں کرتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ریاکاری اصل کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان عمل کرے اللہ کے لیے اور دوسروں کو یہ دکھائے کہ دیکھو میں نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو اس لیے عمل کرنے سے پہلے انسان کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کبھی کبھار نیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، انسان کو مختلف جو توہمات ہیں اور سوچیں آ جاتی ہیں تو فوراً اس کو حل کرے۔ یہ خیالات آتے ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، نارمل ہے، یہ ہر چھوٹے بڑے کو آتے ہیں، لیکن اس سے انسان نے لڑنا ہے۔ سلف صالحین کیا کہتے تھے کہ سب سے زیادہ اگر ہم نے کسی چیز سے جہاد کیا ہے تو وہ اپنے نفس سے کیا ہے۔ تو اس لیے عمل کرنے سے پہلے انسان اپنی نیت خالص کر لے کہ اللہ یہ عمل میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، نمبر 1۔ اور دوران عمل بھی وہ اس عمل کو خالص اللہ کے لیے رکھے، اس میں غلط نیت کا یعنی اس میں مکس نہ ہونے دے جو غلط خیالات ہیں۔ اور تیسرا، جب عمل کر لیا، عمل کرنے کے بعد بھی کسی کے سامنے وہ گا نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سمع اللہ بہ، جس نے سنایا اللہ بھی اس کو سنا دے گا، یعنی جس نے اپنی نیکیاں سنانا شروع کر دی اللہ بھی اس کو سنا دے گا، اور جس نے دکھایا اللہ بھی اس کو دکھا دے گا۔ تو اس لیے انسان کو خالص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کی اور ریاکاری سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، مجھے آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو نفاق سے پاک کر دے، و لسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اے اللہ وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے۔ تو یہ دعا نبی علیہ السلام کرتے تھے، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ عربی یاد نہ ہو، اردو میں دعا کریں۔ نماز جب عبادت کرتے ہیں عبادت کے بعد دعا کر لیں، ایسا نہ ہو کہ انسان باتوں باتوں میں ہی دکھانا شروع کر دے کہ وہ اصل میں رات کے ٹائم میں اٹھا تھا نا تو 3-4 بجے کے قریب اور تہجد کے لیے اٹھا تھا، تو اس ٹائم جو ہے نا وہ لائٹ چلی گئی تھی، تو وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے باتوں باتوں میں کہ دیکھو میں اپنا رات کو اٹھا تھا اور تہجد کے لیے اٹھا تھا۔ اچھا، بسا اوقات یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے کہ ایک انسان یہ دکھائے کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا، یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے کہ انسان یہ محسوس کرا رہا ہو کہ دیکھو میں ریاکار نہیں ہوں، میں دکھا نہیں رہا۔ امام احمد رحمہ اللہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے اور دوران درس ان کو اللہ کا خوف آیا اور آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے اور ناک جو ہے تھوڑی سی نم ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اور یا ناک کو بھی صاف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ زکام کتنا شدید ہے۔ تو اس سے کیا دکھایا انہوں نے کہ جھوٹ نہیں بولا کہ میں رو نہیں رہا، یا پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھو مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے، بلکہ اس بات کو پھیر دیا کہ زکام کتنی شدید چیز ہے۔ تو اس طرح سے کوئی کام کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ انسان جھوٹ بھی نہ بولے اور یہ بھی سامنے والے کو احساس نہ ہو کہ یہ ریاکاری ہو رہی ہے، یہ اپنا عمل دکھا رہے ہیں۔ سلف صالحین بعض رات کو عبادت کرتے اور کثرت سے جب رویا کرتے تھے، امام غالباً ابراہیم نخعی کے بارے میں آتا ہے کہ صبح جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے
تو رات کو رو رو کے آنکھوں میں یہ حلقے پڑ جایا کرتے تھے، تو صبح جب فجر کے نکلتے تو اپنے سر پہ چادر نکال کے نکلتے تھے۔ سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو مسجد میں کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جب فجر کا وقت آ جایا کرتا تھا تو واپس ہو جایا کرتے تھے۔ رات کو مثلا 2-3 بجے مسجد میں چلے گئے، 1-2 گھنٹے قیام کیا، فجر کا وقت آیا، 5:30 بجے کا وقت قریب آ گیا، اب وقت آنا شروع کیا کہ لوگ مسجد میں آئیں گے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد سے باہر چلے گئے۔ ایک شخص بیٹھا تھا مسجد میں، وہ کئی دنوں سے ان کو نوٹ کر رہا تھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، یہ بندہ آدھی رات کو آ جاتا ہے یا رات کے آخری پہر میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جیسے ہی فجر کا وقت قریب آتا ہے واپس ہو لیتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہ اس کو جا کے چیک کرو، تو یہ صبح اٹھے، انہوں نے اس شخص کو پہچان لیا، اور سورج جب طلوع ہوا تو اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، ایک چھوٹا سا ٹھیا تھا کونے میں، اس نے کہیں لگایا ہوا تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ یہ شخص ہے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ جی السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ رات کو میں نے آپ کا یہ عمل دیکھا، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، اور فلاں فلاں ہو گیا۔ رات کو پھر وہ مسجد میں بیٹھے جس شخص نے اس کو دیکھا تھا، اور دیکھتا ہے کہ ایک اگلی رات وہ بندہ نہیں آیا۔ اب یہ حیران، یار اتنی راتوں سے تو میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ وہاں موجود ہے، روز آ رہا ہے، اب میں اس سے کل میں نے ملاقات کی ہے تو میں نے سوچا مسجد میں اس سے ملاقات کرتا، نہیں ہو رہی اس سے ملاقات، تو اس نے سوچا کہ جاتا ہوں اس کا حال احوال لیتا ہوں، شاید بیمار ہو گیا۔ کہتے ہیں اگلے دن دوبارہ وہ اسی کے پاس اسی ٹھیے پہ پہنچے اور دیکھا کہ وہاں سے وہ بندہ بھی غائب ہے، اس کا جو ٹھیا تھا، اس کی جو دکان تھی یا جو بھی ٹھیلا تھا وہ بھی غائب ہے۔ برابر پڑوسی سے پوچھا کہ بھائی یہ بندہ یہاں تھا، یہ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا کل آپ جب اس سے ملنے آئے تھے تو جیسے ہی آپ یہاں سے گئے اس نے فوراً اپنا سامان سمیٹا، بویا بستر باندھا اور یہاں سے چلا گیا۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے کہ اگر غلطی سے کوئی نیکی کسی کو پتہ بھی چل گئی تو فوراً اس پہ پردہ ڈالا، شہر چھوڑ دیا، علاقہ ہی چھوڑ دیا کہ دوبارہ یہ عمل کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ تو بھائی عمل کرنے کے بعد اس کو چھپانا ہے، اس کو تھوڑا سا روک کے رکھنا ہے تاکہ عمل ضائع نہ ہو جائے، ورنہ یہ انسان کے لیے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور اس کے لیے انسان کو ہر وقت کہتے ہیں نا کانشیس رہنا ہوگا، انسان کو اللہ سے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ میرے اعمال کی حفاظت کر، مجھے اعمال ضائع کرنے سے بچا لے۔ اور دوسرا جو یہاں موضوع شروع ہوا تھا وہ کیا کہ عمل کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، عمل کے قبول ہونے کی دعا کرے۔ مشہور تابعی مالک بن دینار کہتے ہیں الخوف علی العمل اللہ یتقبل اشد من العمل، کہا اس بات کا خوف کہ عمل جو ہے میرا قبول نہیں ہوگا یہ زیادہ شدید ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے اس بات سے کہ میں وہ عمل کر لوں، یعنی عمل کرنے سے زیادہ اس بات کا مجھے خوف ہے کہ میں عمل کروں اور وہ قبول نہ ہو۔ عمل تو میں کر لوں گا لیکن وہ قبول نہ ہو، اس کا خوف مجھے زیادہ ہے۔ تو اس لیے سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ یہ رمضان آتا ہے، رمضان گزرنے کے 6 مہینے تک سلف صالحین دعا کرتے تھے اللہ اس رمضان کی عبادت کو قبول کر لے۔ سورہ مریم میں آتا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی، کہا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، اے اللہ میں نے جو میرے پیٹ میں ہے میں نے اللہ تیرے لیے یہ وقف کر دیا ہے، اے اللہ میں نے اس کی نظر مانی ہے۔ آگے کیا کہا فتقبل منی، اے اللہ تو اس کو مجھ سے قبول کر لے، اس عمل کو یہ جو میں نے نیت کی ہے یہ عبادت کی ہے اے اللہ اس کو تو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ نماز اسی لیے رمضان گزرتا ہے، رمضان کے گزرنے کے 30 دن بعد عید آتی ہے، تو عید پہ جب ایک دوسرے سے ہم ملاقات کرتے ہیں تو کیا دعا کہتے ہیں؟ عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قبول کر لے میرے اور آپ کے نیک اعمال۔ تو یہ جب انسان بار بار خواہش کرے گا کہ اللہ تو میرے اعمال کو قبول کر لے، اے اللہ میری عبادتوں کو قبول کر لے، تو ایک تو یہ اللہ سے دعا ہو رہی ہے، اور دوسرا بندہ اس عمل کی حفاظت بھی ساتھ ساتھ کرے گا۔ دعا کے نتیجے میں کوئی اور کام ہو نہ ہو، جس چیز کی انسان دعا کرتا ہے اس کی جد و جہد میں لگ جاتا ہے،
ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے میں لگ جائے گا. اس لیے تراویح نہ پڑھیں، اس لیے روزے نہ رکھیں کہ ہم پہ کوئی تمغہ لگ جائے کہ دیکھو جی پورا رمضان ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ 8 کی 8 یا 20 کی 20 رکعت تراویح پڑھی ہے اور پورے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اتنے قرآن ختم کر لیے. نہیں، خاموشی کے ساتھ. یہ عمل ایسی چیز ہے کہ عمل کریں اور بھول جائیں. قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ اس شخص کو نصیب ہوگا کہ جس کے وہ 7 بندے ہیں نا، ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ کون ہے کہ جو سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے اور الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. اتنی خاموشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. تو اس طرح ان سب چیزوں سے ہمیں نصیحت حاصل کر کے اپنے عمل کی حفاظت کرنی چاہیے. دوسرا جو ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو آیت گزری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. آگے کیا ہے؟ بعضهم اولیاء بعض. بیچ میں کچھ ہے، ہاں، بعضهم اولیاء بعض، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیوں؟ یہ بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کو اپنا دوست نہیں بنانا. یہ بات یاد رکھیے کہ دین اسلام کا اصول ہے. نبی علیہ السلام جب آئے تو ہماری جو ایک دعوت ہے اور جو اصول نبی علیہ السلام نے دیا وہ یہ تو بہت دور کی بات کہ ہم ان کو اولیاء بنا لیں، دوست بنا لیں. جس چیز کا ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں. جو یہ کام کریں ہم دوسرا کام کریں. اور اس کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو کیا ہوا تھا؟ یہ جو یہود تھے وہاں کے، یہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی تو یہ بھی بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ تھے تو اس دن میں خوشی مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ موسیٰ ان سے زیادہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے رسول ہیں، تم بھی روزہ رکھو لیکن ان کی مخالفت کرنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھنا ہے. مشرکین کی مخالفت میں کیا فرمایا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. مشرکین اپنی داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، تم اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو. یہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، اپنی مونچھوں کو چھوٹا رکھو. خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. ایک حدیث میں فرمایا کہ تم جوتوں میں نماز پڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہود جو ہیں وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھا کرتے. یہ ایک عجیب بعض لوگوں کی نئی بات ہوگی کہ بھئی جوتوں میں کیسے نماز پڑھیں؟ جی، جوتوں میں نماز پڑھنا بھی سنت ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے. ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتوں میں بھی نماز پڑھی اور بغیر جوتوں کے بھی نماز پڑھی. صرف اس حدیث سے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث نہیں ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے بغیر جوتے کے بھی نماز پڑھی ہے تو جوتوں میں نماز پڑھنا واجب ہو جاتا. ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جوتوں میں کیسے، کیونکہ ہمارے یہاں ماحول ذرا صفائی ستھرائی کا ہے، مٹی وغیرہ مساجد میں نہیں ہوتی، اس کو صاف کرنے کا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے جوتے نہ ہم گھر میں پہنتے نہ مسجد میں پہنتے. لیکن جوتوں میں نماز ہو جاتی ہے اور کبھی موقع لگے تو پڑھنی چاہیے. ہاں، ایسی جگہوں پہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ جوتوں میں نماز ہو جاتی ہے، وہاں جا کے نماز نہ پڑھیں، فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن کبھی موقع لگے تو جوتے میں بھی نماز پڑھیں. کبھی آپ گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہوں، ساحل سمندر پہ ہوں، کوئی پکنک پہ ہوں، کوئی باہر کی جگہ پہ ہوں جہاں جوتوں میں پڑھی جا سکتی ہے، مسجد صفائی ستھرائی کا معاملہ نہ ہو، پڑھیں، جوتوں میں نماز پڑھیں، چپل میں پڑھیں نماز، لیکن اس میں گندگی نہ لگی ہو. اگر لگی ہے جوتوں میں تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس کو تھوڑا سا مل لے، اس کو سوکھی مٹی سے صاف کر کے اس کو اسی میں نماز پڑھ لے. لیکن یہاں سے یہ باتیں، ان مثالوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ان مثالوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ان کی مخالفت کا حکم ہے، نہ کہ ان سے تشبہ اختیار کرنے کا اور اس کے اوپر ان سے دوستیاں، دلی دوستیاں لگانے کا. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے. کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم،
اے اللہ ان کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا اور ان کا نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان یہود و نصارہ، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کون مراد ہے؟ مغضوب علیہم جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ یہود ہیں، اور نصارہ ان کو ضالین کہا، گمراہ کہا۔ اے اللہ تو نیکوکاروں کا رستہ دکھانا، اے اللہ ان یہود نصارہ جو مغضوب علیہم ہیں، گمراہ ہیں، جن پہ تیرا غضب ہو، اللہ ان کا رستہ مت دکھانا۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے 8 سے 10 رکوع نازل کیے صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ یہودیوں نے کیا حرکتیں کی تھیں اور انہوں نے کیسے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، انبیاء کو قتل کیا، کیا کیا ان کے کرتوت ہے وہ سارے بیان کیے ہیں۔ ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے نبوت بنی اسرائیل سے، بنو اسحاق سے نکال کے بنو اسماعیل میں ڈال دی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث کیا، اور اسی وجہ سے ان کو تکلیف ہے، ورنہ یہ تو کہتے تھے ہم تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ یہ تو نبی علیہ السلام کو سچا پیغمبر اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے ان کو اپنے حقیقی بیٹوں کے ہونے پہ یقین ہے، اسی طرح ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقی پیغمبر ہیں، لیکن پیچھے صرف ایک ضد تھی، ایک اناد تھی اور تکبر تھا کہ یہ بنو اسحاق میں کیوں نہیں ہے اور بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے جنگیں کی ہیں، انہوں نے معاہدے توڑے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ آج کیسے ہم ان کو کاپی کر لیتے ہیں، آج ہم کیسے ان کو دوست بنا لیتے ہیں، ہماری پوری زندگی ان کے ساتھ ان کو فالو کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ہم اپنا لباس دیکھ لیں، ہم اپنے کپڑے دیکھ لیں، ہم کپڑوں میں ان کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی سیلیبریٹی تھوڑا مشہور ہو جائے، کوئی سنگر، کوئی ایکٹر مشہور ہو جائے، ہمارے خواتین، ہمارے مرد اس کے کپڑوں کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی فٹ بال پلیئر کسی طرح اپنا ہیئر کٹ کرا لے، سارے اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری شادیاں دیکھ لیں، شادیاں ہماری اب صرف نکاح رہ گیا ہمارا اپنا، باقی ساری چیزیں غیر مسلمین کے طریقے پہ چل رہی ہیں۔ اور نکاح بھی بھائی اللہ معاف کرے، نکاح بھی جو اس کی اصل حیت ہے، جو اس میں روحانیت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ صرف ویسٹ کو دیکھ کے ویڈیوز آتی ہیں کہ جی شادی ہال میں بیٹھے ہیں، مکس گیدرنگ ہے، ادھر دلہن بیٹھی ہے، ادھر دولہا بیٹھا ہے، اور ادھر مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں اور نکاح پڑھ رہے ہیں اور نکاح پڑھا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ سامنے دلہن کو بٹھا کے اور تمام مرد و خواتین ایک جگہ موجود اور وہاں نکاح کی تقریب ہو رہی ہو؟ صرف قبول ہے کروانا اور کہ جی میں آپ کو نکاح دیتا ہوں، صرف یہی اسلام رہ گیا ہمارے یہاں؟ اور ایک رات پہلے پورا پنڈال سجتا ہے، ڈانس پارٹی ہوتی ہے، مہندی ہوتا ہے، مائیوں ہوتا ہے، مائیوں 1 ہوتا ہے، مائیوں 2 ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں ناچ رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس سے شادی سے 2 سال پہلے ہماری یہاں منگنیاں ہوتی ہیں، بھائی آپ کے یہاں رشتہ ہو گیا، بات پکی ہو گئی، ویری گڈ، کھانا کھلائیں، خوش ہوں، مٹھائی بانٹیں، ختم ہو گئی بات۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ انگوٹھی پہنانا اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، تصویریں کھنچوانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ عیسائیوں کا عقیدہ آپ کو پتہ ہے انگوٹھی پہنانے پہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب یہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا دیتا ہے تو یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ان کی روح آپس میں جڑ گئی ہے، اس لیے جب کبھی ان کی منگنی ٹوٹتی ہے تو سب سے پہلے انگوٹھی اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی اسی پہ چل پڑے، پھر ہم کہتے ہیں فلسطین پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی کیوں یہ حالت ہے، پھر کیوں امت غالب نہیں ہے، امت کیوں مغلوب ہے؟ سارے کرتوت آپ کالج یونیورسٹیاں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اسکول کالج ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہیلووین پارٹیز نہ ہو۔ بیٹی کو اسکول میں ایڈمیشن دلانے گئے، 8-10 اسکول دیکھے، مجبوراً یہ سوال کرنا پڑا کہ آپ کے یہاں ہیلووین پارٹیز تو نہیں ہوتی؟ کہا جی ہوتی ہے، کرسمس جو وہ بھی ہوتی ہے۔ مسلمان ہیں، کراچی ہے، پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ادھر کے اسکول ہیں، بچے بچپن سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے ہو کے کیا مسلمانوں کے علم بردار بنیں گے؟ یہ بیت المقدس جا کے فتح کریں گے؟ یہ جہاد کریں گے جو اپنی شناخت بھول چکے ہیں؟ اور ہم بڑوں نے ان کو اسی پہ لگایا ہے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں اسی پہ لگایا ہے۔ یہ طریقہ اگر چلتا رہا ہم کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت نہ بدلے۔ ہمارے یہاں ایونٹس ہو رہے ہیں،
ہمارے یہاں تقریبات ان کے حساب سے ہو رہی ہیں، کرسمس کیک کاٹا جا رہا ہے، بڑے بڑے مولوی اب کرسمس کیک کاٹ رہے ہیں، ہمارے سیاستدان جا رہے ہیں، ان کے مزاروں پہ جا رہے ہیں، ان کے درگاہوں پہ جا رہے ہیں، مندروں میں جا رہے ہیں، وہاں جا جا کے کام یہ ان کی تقریبات منا رہے ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، اللہ کے دشمنوں سے بچ جاؤ ان کی عیدوں کے دوران، جو ان کے تہوار ہوتے ہیں اس میں جانے سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ فإن السخطۃ تنزل علیہم، اللہ کا غضب اس دن ان کی عیدوں کے دوران ان پہ نازل ہوتا ہے۔ ہم ان کی عیدیں منا رہے ہیں، ان کے تہوار منا رہے ہیں، اس لیے ان باتوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اس موضوع کے حوالے سے اور بھی بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب الرسل والهدي الدليل